ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو نیسل بیسک ہے، جو ناک کا راستہ ہے، سانس لیتے ہیں جس سے اس راستے میں کوئی الرجی ہو جاتی ہے، وہ سیزنل الرجی خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہیں، ان میں خارش ہوتی ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا ٹی ڈے سیرپ کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو سیرپ ہے اور پاکستان کے اندر اس کا کثرت سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ بڑوں میں استعمال کے لیے ٹیبلٹ فارم کے اندر بھی اویلیبل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں آگاہی دوں گا، اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا، اور کن کن مسائل کے اندر، سمپٹمز کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب انفارمیشن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا ٹی ڈے، جی ایس کے فارما اس کو بنا رہی ہے، جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 123 روپے میں 90 ml کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی، تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے لیووسٹرازین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ۔ تو لیووسٹرازین بیسیکلی ایک اینٹی الرجی کی اینٹی ہسٹامین دوا ہے اور اس کا استعمال مختلف الرجیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اب جن مسائل میں اس کا یوز کروایا جاتا ہے ان میں الرجک ریہیٹنس پہلے نمبر پہ ہے۔ الرجک ریہیٹنس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو نیسل بیسک ہے، جو ناک کا راستہ ہے، سانس لیتے ہیں جس سے اس راستے میں کوئی الرجی ہو جاتی ہے، وہ سیزنل الرجی ہو سکتی ہے، ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے، پولن الرجی ہو سکتی ہے، جانوروں سے، پیٹ سے الرجی ہو سکتی ہے، یا کسی ایسی خوشبو سے الرجی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل میں آپ کو جو مسائل علامات آتی ہیں، ان میں ناک کا بند ہونا، ناک کا بہنا، نزلہ، زکام، چھینکیں آنا، آنکھوں سے پانی بہنا، اس کے علاوہ آپ کو گلے میں، ناک میں یا آنکھوں میں خارش ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی علامات آتی ہیں آپ کو، اس کو ہم ہے فیور بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو گلے کے پیچھے سے ناک سے کیرا بھی گر سکتا ہے، جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپ بولتے ہیں۔ تو اس طرح کی شکایات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی الرجی میں آنکھوں میں خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہیں، ان میں خارش ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں آئے روز گلے کی الرجی، چھاتی کی الرجی یا پھر نزلہ، زکام یا کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی مسائل یعنی ارٹیکیریا، جس میں ہائیوز آ جاتے ہیں، یہ پکچر ساتھ میں چل رہی ہیں، ان کی وجہ کوئی ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے یا آپ کی سکن کسی چیز سے الرجک ہو تو آپ کو اس طرح کے ہائیوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا کسی کھانے والی چیز یا فوڈ سے الرجی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی ہائیوز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس سے بچانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی خارش میں بھی، جس میں ایکزیما ہو سکتا ہے، جلد پہ خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جلد پہ ریڈنس ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو ان شکایات میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ڈرائی کف، خشک کھانسی یا الرجی کف میں بھی اس کا استعمال دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر کروایا جاتا ہے، آپ کو الرجی سے بچانے کے لیے۔ تو اس طرح کی سب علامات میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی۔ تو اس میں آپ کو نیند یا غنودگی ہو سکتی ہے، سر بھاری ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتی ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے، یا پھر تھکاوٹ فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہلکے پھلکے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ تو 2 سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں کروانا۔ اس کے علاوہ عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے تو 2 سے 6 سال کے بچوں کے لیے آدھا چائے کا چمچ یعنی 2.5 ml 2.5 ml صبح اور شام دے سکتے ہیں۔ 6 سال سے بڑے بچوں میں 2 چائے والے چمچ دن میں 1 دفعہ، اور بڑے افراد بالغ افراد میں بھی 2 چائے کے چمچ دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کروائے جا سکتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا ریویو مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔